السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ ہود کی آیت نمبر 21، 22، 23 اور 24 ہوگا انشاءاللہ، اور یہ رکوع بھی ختم ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک، یہی لوگ، یہ لفظ آپ بار بار پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ، اب آپ کو یہ اردو کی طرح لگنا چاہیے۔ اولئک الذین، وہی لوگ جو خسرو، خسارے میں ڈالا۔ یہ خسرو کو دیکھیں، واو الف آخر پہ تو جمع کی علامت ہے، یعنی سب کو خسارے میں ڈالا، اور خاصین را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اردو کا لفظ خسارہ بنانا ہو تو خاصین الف لگا دیں، رے ہرا خسارہ بن جائے گا، گھاٹا۔ تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا انفسہم، اپنی جانوں کو۔ نفس جان کو کہتے ہیں، تو ہم کی ضمیر اپنی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو گیا ان سے۔ یہ جو دلہ ہے، دعاد لام، لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ اردو کا لفظ جو ہے ضلالت، زواد لام الف لام تے، ضلالت۔ ضلالت ایک تو ہوتا ہے زال سے، وہ ہوتی ہے عزت کا اپوزٹ، ضلالت ذلت سے، اور یہ ضلالت گمراہی ہوتی ہے زواد سے۔ یہ بھی آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ اور گم ہو گیا انہم، ان سے، انہم ما، جو کانو یفترون، کانو تھے، یفترون کو دیکھیں، یا کے معنی وہ، اور آخر میں واو نون جمع کی علامت، اور فا تارا، یہ آپ بارہا پڑھ چکے۔ افطرا، افطرا کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ باندھنا۔ افطرا باندھتے، جو وہ افطرا باندھتے تھے یعنی جھوٹ باندھتے تھے، وہ ان سے گم ہو گیا۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا، خسارے میں ڈالا، اور ان سے وہ گم ہو گیا جس کا وہ جھوٹ باندھتے تھے یا جو وہ افطرا باندھتے تھے۔ لا جرما، کوئی شک نہیں۔ جو جارما، اس کا معنی بھی شک ہوتا ہے، اس کا معنی کٹا ہوا بھی ہوتا ہے۔ جو کھجوریں درخت سے اتارتے وقت گر جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، ان کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کا معنی شک بھی ہے۔ تو شک بھی عربی کا لفظ ہے، اور ریب بھی عربی کا لفظ ہے۔ تو ان سب کے جو یہ مترادفات ہیں آپس میں، لا جرما، کوئی شک نہیں، انہم، کہ یقیناً وہ۔ یہ قرآن مجید میں جرما موسٹلی جہاں آیا ہے اس کے بعد انا بھی آیا ہے، تو یہ بڑی تاکید کی بات ہے۔ کوئی شک نہیں کہ یقیناً، یعنی شک کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ڈبل طریقہ استعمال کیا، انا کا بھی اور جارما بھی، اور لا پیچھے کا ہے۔ لا جارما انہم، کوئی شک نہیں کہ یقیناً، یعنی اس بات کے اندر شک شبہ ہے ہی نہیں۔ ہم، وہ، فی الآخرہ، آخرت۔ آخرہ کو دیکھیں تو اس کا اردو کا لفظ آپ آخرت بنا سکتے ہیں، الف خیر تے لگا کر۔ آخراتی، ہم الاخسرون، وہ سب خسارہ پانے والے ہیں۔ پھر یہ وہی روٹ ورڈ ہے، خاصین را، تو خسارہ، گھاٹا۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیں، کوئی شک نہیں کہ یقیناً وہ آخرت میں خوب خسارہ پانے والے ہیں، بہت خسارہ پانے والے ہیں۔ ان الذین، اگلی آیت، انا، بے شک، الذین، وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے۔ آمنو کو دیکھیں تو الف میم نون ہے، اس سے امان آپ آرام سے بنا سکتے ہیں، ایمان جو ہوتا ہے، جو ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر۔ وعملوا الصالحات، اور عملو، عین میم لام عمل ہوتا ہے، عمل کام ہوتے ہیں۔ الصالحات، نیک، صالح ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، لوگ لڑکوں کے نام رکھ لیتے ہیں صالح۔ وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، صالح اعمال کیے۔ واخبتوا، اور سب نے عاجزی کی۔ یہ جو اخبتوا ہے نا، وا کا معنی اور آخر میں واو الف جمع کی علامت ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے خاباتے، خاباتا، یعنی ایک ہوتا ہے خابات توئے سے، خبت یا خبت، وہ ہوتا ہے پاگل پن۔ یہ ہے خاباتاتے سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پستی، یا اس کا معنی نرم زمین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہی لفظ۔ تو اس کا معنی عاجزی کیسے بنا؟ اس کو یاد رکھنے کے لیے نرم زمین پر آپ پاؤں ماریں
یا ایڑی ماریں تو آرام سے نرم نیچے ہو جاتی ہے. اور نشیبی زمین کو بھی یہی کہتے ہیں. تو اس کا عاجزی اس لیے کیا واخبتو کہ جو نیچی زمین ہوتی ہے یقینی بات ہے اونچی سے کم درجے کی ہوتی ہے، یا نرم زمین فوری نیچے ہو جاتی ہے، تو وہ ایک طرح کی عاجزی ہے. الا ربہم، اپنے رب کی طرف. وہ عاجزی، ان سب نے عاجزی اختیار کی اپنے رب کی طرف. جیسے زمین پہ پاؤں مارے فوراً نیچے ہو جاتی ہے نرم زمین، تو وہ اپنے رب کے حکموں کے سامنے فوراً جھک جاتے ہیں، عاجزی کر لیتے ہیں. اولئک، یہی وہ لوگ، اصحاب الجنہ، جنت والے ہیں. جنت، جنت کو کہتے ہیں. اصحاب، صاحب کی جمع. صاحب ہم کہتے ہیں کسی ایک مرد کے لیے استعمال ہوتے ہیں عام طور پہ، تو اصحاب اس کی جمع ہے. یہ عورتیں بھی اس میں شامل ہیں. اصحاب الجنہ، جنت والے، صاحب جنت والے ہیں وہ. اور جو جنت ہے اس کا روٹ ورڈ ہے جیم نون نون. جو جن کا روٹ ورڈ ہے وہ بھی یہی ہے عربی میں. جو جن کہا جاتا ہے کہ جن کسی کو چھو لے تو اس کو وہ پاگل ہو جاتا ہے. قرآن میں بھی ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں جب وہ اٹھیں گے قیامت والے دن تو ایسے مخبوط الحواس اٹھیں گے پاگلوں کی طرح، جیسے پاگل ہوں، ان کا دماغ خراب ہو، جیسے کسی جن نے ان کو چھو لیا ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن ٹچ کر لے تو انسان پاگل ہو سکتا ہے، یعنی اس کی عقل پہ وہ غالب آ جاتا ہے. تو یہ جو جنت ہے، جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں، جنت ایسے باغ کو کہتے ہیں جو بہت اس کے اوپر گھنا باغ ہو، اور وہ باغات جو ہیں، وہ جو درخت ہیں، وہ جنت والی باغ والی زمین کو ڈھانپ لیں، جیسے جن ٹچ کرنے سے عقل کو ڈھانپ لیتا ہے. تو وہ خوب سرسبزے والے باغ کو جنت کہتے ہیں. اصحاب الجنہ، جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. با محاورہ ترجمہ دیکھیے. یہی وہ لوگ ہیں، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور اللہ کے اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کی، یہی جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. مثل الفریقین، مثال، مثل کا معنی مثال. مثل کو مثال بنانا چاہیں تو ایک الف لگا دیں سے کے بعد تو مثال بن جائے گا اردو کا. الفریقین، فریق ایک فریق کو کہتے ہیں، گروہ کو کہتے ہیں. یہ اسکولوں میں بھی فریق اے بی سی، سیکشن اے بی سی ہوتے ہیں، تو فرق بھی اسی سے ہے، تفریق بھی اسی سے ہے. یعنی دو گروہوں میں جو فرق ہوتا ہے، تو کلاس میں بھی جو فریق ہوتے ہیں ان میں ایک گروہ دوسرا گروہ، یہ فرق والی بات ہی ہے. تو دونوں گروہوں کی مثال کل آما، کا معنی جیسے، آما اندھے کو کہتے ہیں. یہ امیون سم بکم امیون آپ نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا، تو یہ بھی آپ کو اب اردو کی طرح لگنا چاہیے. آما اندھے کو کہتے ہیں، اندھے کی طرح. ول اسمی، اور بہرے کی طرح. وہ سم میں نے ابھی بتایا سین میم میم. ان کی مثال اندھے کی طرح اور بہرے کی طرح ہے. ول بصیر و سمی، اور بصیر، بصیر دیکھنے والے کو کہتے ہیں. یہ بصارت آنکھوں کو کہتے ہیں، آنکھوں کی قوت کو. اور بصیرت کہتے ہیں سوجھ بوجھ کو. وہ بھی بندہ دیکھتا ہے، سوجھ بوجھ کا بنا بھی دیکھنا ہی ہوتا ہے. تو بصارت اور بصیرت آپ بنا سکتے ہیں اس سے، دیکھنے والے. والسمیع، اور سننے والے. سمع اللہ لمن حمدہ آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، یہ ہمیں اردو کی طرح لگنا چاہیے. اور سامع اسے کہتے ہیں جو سنتا ہو. تو ان کی مثال دیکھنے والے اور سننے والے کی طرح ہے. حل یستویان، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ یستویان یہ سارے تسنیہ کی صیغے ہیں، دو کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یان دو کے لیے. اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو یا کے معنی یہ، اور آخر میں یا نون جمع کی تسنیہ کی علامت، اور درمیان میں بچ رہا ہے سین تا وا. اگر اس کو مساوی بنانا چاہیں اردو کا لفظ، میم سین الف وا چھوٹی ہے، تو مساوی بن، جس کا معنی برابر ہوتا ہے. اس کو یاد رکھیں مساوی کے ساتھ. یستویان دونوں برابر ہیں، مسئلہ مثال میں. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا تم ذکر نہیں کرتے؟ کیا تم سمجھتے بوجھتے نہیں؟ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یہ اس کا معنی تھا. با محاورہ ترجمہ دیکھیے. دونوں فریقوں کی، دونوں گروہوں کی مثال اندھے اور بہرے کی اور دیکھنے والے اور سننے والے کی طرح ہے. کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ تو پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ آج کا سبق ختم ہوا. آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں مختصر، کہ ہمارے رب نے آج ہمارے لیے ان آیتوں میں کیا ارشاد فرمایا ہے. آئیے قرآن کا طالب علم بن کر دوزانوں ہو کے بیٹھیں، اور جو اللہ ہمیں فرما رہا ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. تو دیکھیے
جو آیت نمبر 21 کا ہم دیکھتے ہیں تفسیر، اللہ نے پچھلی آیتوں میں بتلایا تھا کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور خود بھی نہیں ادھر جاتے تو وہ خسارے میں ہیں۔ تو یہاں پر تو بہت ہی زور کے ساتھ اللہ نے فرما دیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جانوں کو گھاٹے میں ڈالا، یعنی اللہ کی طرف نہ آنا، اللہ کے نظام کی طرف نہ آنا، اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کی طرف نہ آنا، یہ اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالنے والی بات ہے، کسی کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اور جو وہ جھوٹ باندھتے تھے وہ ان سے گم ہو گیا، یعنی جن کو وہ اپنا مشکل کشا حاجت روا بناتے تھے وہ بھی فائدے میں نہیں رہا، وہ ان کو فائدے میں نہیں دے گا، وہ کہیں نظر نہیں آتا جب وہ مصیبت میں پھنستے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ اس بات کے اندر کوئی شک ہی نہیں کہ یہی گھاٹے والے لوگ ہیں آخرت میں، یعنی دنیا میں اگر وہ کچھ کھا پی بھی رہے ہوں، ان کے حالات اچھے بھی ہوں، تندرست بھی ہوں، مکانات، کوٹھیاں، بنگلے ہوں، تو آپ نے اس شک میں نہیں پڑنا۔ اللہ فرماتا ہے آخرت میں تو وہ بالکل گھاٹے والے ہیں، یعنی آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے ہاں دنیا کی زندگی کی کوئی قیمت ہوتی تو کافروں کو اللہ بھوکا مار دیتا، حالانکہ کافر موجیں کر رہے ہیں۔ قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہو کہ مسلمان کہیں گمراہ نہ ہو جائیں تو ہم کافروں کے مکان سونے چاندی کے بنا دیں۔ اگلی آیت میں فرمایا بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور اپنے رب کی طرف عاجزی اختیار کی، یہ بات غور طلب ہے۔ ایمان بھی لائے، صحیح ایمان، شرک سے پاک ایمان، بدعت سے پاک ایمان، اور پھر نیک عمل کی، یہ نہیں کہ ایمان لے آئے اور نماز کے قریب تک نہیں گئے، جمعہ پڑھ لیا، روزوں میں پڑھ لی، عید بقرعید پڑھ لی، یا حج کر لیا، یا کبھی زکوٰۃ دے دی کبھی نہ دی، تو نیک عمل کیے، جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ کرنے ہوں گے جنت کے لیے، اور پھر اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کی، تکبر نہیں، جہاں اللہ کا حکم آیا اپنی زندگی، اپنا مقصد بھی چھوڑ دیا، اپنی سوچ بھی چھوڑ دی، اپنا ذہن بھی چھوڑ دیا، اپنے خاندان کا، بڑوں کا، سب کا خیال چھوڑ دیا، وہی کیا جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ ہے عاجزی اختیار کرنا، یہی لوگ جنت والے ہیں، اور کتنی دیر رہیں گے؟ ہمیشہ رہیں گے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا بہت ہی ہماری عقل کو جگانے کے لیے یہ دو فریقوں کی مثال ہے۔ ایک فریق تو جیسے اندھا اور بہرا ہو، اور ایک دیکھنے والا اور سننے والا ہو۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اب کوئی دنیا کا بندہ نہیں کہے گا کہ دیکھنے والا اور نابینا برابر ہے، یا سننے والا اور بہرا برابر ہے۔ تو جب یہ برابر نہیں ہے تو کفر اور اسلام بھی برابر نہیں ہے، مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہے، اللہ کی پیروی کرنے والا، اللہ کی اتباع کرنے والا اور اللہ کی مخالفت کرنے والا بھی برابر نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ابو جہل برابر نہیں ہو سکتے، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عتبہ شیبہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جو آج ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، صحیح مان لاتے ہیں، وہ اور اپنی زندگی سے اپنی مرضی سے زندگی بسر کرنے والے اور نیک کاموں کے نہ جانے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کہتا ہے جب وہ نہیں ہے تو یہ بھی برابر نہیں ہے۔ تو کیا تمہیں اب بھی عقل نہیں ہے؟ یہ ہمیں اللہ پاک نے ایک سوالیہ انداز میں فرمایا ہے، ہمیں عقل کرنی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔